کبھی ایک بہت ہی بڑی سلطنت کا ایک خوشحال بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ علی جان، آپ کے ہوتے ہوئے پورا ملک خوشحال ہے۔ جس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کا نام تھا شہزادی زریاب۔ میری بیٹی شہزادی زریاب۔ جی ابا حضور۔ زریاب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنی حسین چال، نرمی سے بولنے والی آواز اور چمکتی آنکھوں کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ آج کا کھانا بہت مزیدار لگ رہا ہے۔ واہ زریاب، تمہاری آواز بہت نرم ہے۔ لیکن جتنا اس کا حسن نایاب تھا نا، اتنا ہی غرور بھی اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ جب بھی کسی بادشاہ یا پھر شہزادے کی طرف سے رشتہ آتا تو پورا دربار خوشی سے جگمگا اٹھتا۔ وزیر دروازے پر دستک دیتا، طبل بجتا اور دربار میں اعلان ہوتا، عالیجا فلاں ریاست کے شہزادے نے آپ کی شہزادی کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ علی جان، شہزادی کے لیے ایک شہزادے کا رشتہ آیا ہے۔ سارا محل اشتیاق سے بھر جاتا، مگر زریاب کے لبوں پر صرف مسکراہٹ تمسکر ہوتی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے سنہری بالوں کو سنوارتی اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہتی، یہ تو میری جوتی کی قابل بھی نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی سہیلیوں کی طرف مڑتی، طنزیہ لہجے میں بولتی، دیکھو تو اس کی ناک کیسی چپٹی ہے۔ ارے اس شہزادے کی ناک کو تو دیکھو، کتنی عجیب ہے۔ بادشاہ بننا چاہتا ہے اور خود آئینے سے ڈرتا ہوگا۔ ایک اور رشتے کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہکا لگاتی ہے، اور یہ دوسرا، اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ دروازے سے ٹکرا جائے۔ اس کا قد دو دیکھو، دروازے سے بھی نہ گزر سکے۔ اور اس کا دماغ، شاید اس کا دماغ آسمانوں پر رہتا ہو۔ محل کے ستون اس کی ہنسی سے گونج اٹھتے، مگر اس ہنسی میں غرور کا زہر چھپا ہوتا۔ نوکر چپ چاپ نظریں جھکا لیتے، بادشاہ خاموشی سے ہو کر بیٹھ جاتا، اور ماں پردے کے پیچھے سے اپنے آنسو صاف کر رہی ہوتی۔ زریاب کو احساس ہی نہ تھا کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اس کی تقدیر میں نئے زخم لکھ رہا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ حسن شاید ہمیشہ کے لیے رہے گا، مگر قسمت تو جیسے اس کے سامنے کھڑی ہو، اس سے آئینہ دکھانے کے لیے تیار ہو۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے یہ الفاظ سن کر شرمندہ ہوتا، مگر باپ ہونے کے ناطے وہ خاموش رہتا۔ لیکن ایک دن تو حد ہو گئی۔ دربار میں درجنوں امیرزادے آئے ہوئے تھے، سب اپنی قسمت آزمانے لگے۔ زریاب نے ایک ایک کو ذلیل کیا۔ ارے ان کی شکلیں تو دیکھو۔ کسی کے لباس پر ہنسی، کسی کی باتوں پر اور کسی کے چہرے کا مذاق اڑایا۔ پورا کا پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں نظر آ رہے تھے۔ اس نے تخت سے اٹھ کر کہا، اے زریاب، تو نے آج نہ صرف میرے مہمانوں کی توہین کی ہے بلکہ میرے وقار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ شہزادی زریاب، بہت ہو گیا، تم نے مجھے ذلیل کرا دیا۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہاری شادی اب تمہارے پسند کے شہزادے سے نہیں بلکہ پہلے فقیر سے کروں گا جو میری محل کے دروازے پر نظر آئے گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ دروازے کے باہر واقعی ایک فقیر کھڑا تھا، میلے کپڑوں میں، گرد سے اٹا ہوا، ہاتھ میں پرانا سا کشکول۔ بادشاہ نے اعلان کیا، اسی سے ہوگی زریاب کی شادی۔ اب میں تمہاری شادی ایک فقیر سے کروں گا۔ محل میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ زریاب کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ابا جان، اب مذاق کر رہے ہیں نا؟ نہیں بیٹی، یہ مذاق نہیں، یہ تمہارے غرور کا انجام ہے۔ زریاب رو پڑی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے ہی دن محل کے سب سے حسین شہزادی کا نکاح ایک فقیر سے ہونے والا تھا، اور محل کی رونق آنسوؤں میں بہہ گئی۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ محل کی چمک دمک میں مصروف تھے، زریاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
کل تک جو نوکرانی اس کے قدموں میں بیٹھ کر جوتا پہناتی تھی آج وہی اس پر ترس کھا رہی تھی۔ شہزادی کے لباس پر موتی چمک رہے تھے مگر دل میں غم کی تاریخ ہی چا چکی تھی۔ وہ فقیر جس کا نام تھا فراز خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ اس نے کچھ کہا نہ کوئی فریاد کی۔ جب نکاح مکمل ہوا تو بادشاہ نے بھاری دل سے کہا، جا بیٹی یہ تمہارا نصیب ہے، کبھی بھی غرور مت کرنا، کیونکہ غرور انسان نہیں ہے، غرور ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ روح کو مار دیتا ہے۔ زریاب نے جھک کر باپ کے قدم چومے اور فراز کے ساتھ محل سے نکل گئی۔ راستہ طویل تھا، محل کے شاندار سڑکیں ختم ہو گئی، نرم قالینوں کی جگہ اب مٹی کے راستے آ گئے اور وہ محل کی بلند دیواروں سے نکل کر دنیا کے شور میں گم ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد فراز ایک چھوٹی سی بستی میں رکا جہاں جھونپڑیاں تھی، بچے ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے اور ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی۔ یہاں رہیں گے ہم؟ زریاب نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ فراز نے مسکرا کر کہا، ہاں یہی میرا گھر ہے اور اب سے تمہارا بھی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیا میں یہاں پر رہوں گی؟ میں تو شہزادی تھی نا، یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ فراز نے نرمی سے کہا، تمہیں غرور چھوڑنا سیکھنا ہوگا زریاب، زندگی میں جو کچھ ملا وہ سب عارضی تھا، اب تم سچائی دیکھو گی۔ انسان کی اصل قیمت اس کے دل میں ہوتی ہے، لباس میں نہیں۔ رات ڈھل گئی، جھونپڑی کی چھت سے بارش ٹپکنے لگی، مٹی کی خوشبو کے ساتھ بھوک کا احساس بھی بڑھتا گیا۔ زریاب نے زندگی میں پہلی بار بھوک دیکھی تھی مگر غرور اب بھی زندہ تھا۔ میں نوکر نہیں شہزادی ہوں، وہ چیخ کر بولی۔ فراز نے کہا، تو پھر کھانا کون پکائے گا؟ یہاں نوکر چاکر نہیں ہے، یہاں صرف محبت ہے اور محنت۔ زریاب خاموش ہو گئی۔ پہلی رات اس نے بغیر کھائے بغیر بولے ایک کونے میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہی، ایسا لگا جیسے چاند بھی اس پر ہنس رہا ہے۔ صبح کا سورج نکلا تو زریاب نے پہلی بار پرندوں کی چہچہاہٹ سنی مگر اس آواز میں خوشی نہیں تھی، یہ آواز اسے اپنی حقیقت کا احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ شہزادی نہیں رہی۔ فراز جھونپڑی سے باہر جا چکا تھا، دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں کچھ آٹا، 2 برتن، ایک لکڑی کا چمچ رکھا ہوا تھا۔ اوپر ایک پرچی بھی لکھی ہوئی تھی، اس پر لکھا تھا، آج سے زندگی تمہیں خود بنانی ہوگی۔ زریاب نے ہاتھوں میں آٹا اٹھایا مگر جلدی سے اسے واپس رکھ دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ لیکن جب شام تک بھوک سے پیٹ جلنے لگا تو اس نے لکڑی جلائی اور پہلی بار چولہا سلگانے کی کوشش کی۔ شعلہ بھڑکا اور اس کے چہرے کے سامنے ماضی کے مناظر نظر آنے لگے، محل کی رنگین شامیں، ناز و نیم، اور وہ لمحہ جب اس نے ہر رشتے کو ٹکرا دیا تھا۔ دھوئیں سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دھواں نہیں تھا، میرا غرور جل رہا ہے۔ اسی وقت فراز واپس آیا، اس کے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ اس نے زریاب کو دیکھا، چہرہ دھوئیں سے کالا، ہاتھ آٹے میں بھرے ہوئے اور آنکھوں میں تھکن۔ کیا تم نے کھانا بنایا؟ زریاب نے جھجکتے ہوئے کہا، ہاں شاید خراب ہو گیا۔ فراز مسکرا کر بیٹھ گیا، خراب نہیں ہوا بلکہ یہ تمہاری پہلی جیت ہوئی۔ یہ الفاظ زریاب کا دل چھو گئے۔ کئی دن گزرنے کے بعد زریاب آہستہ آہستہ برتن دھونا، جھاڑو دینا اور کھانا پکانا سیکھ گئی۔ غرور کا درخت کی جڑیں تقریباً کچھ حد تک کمزور ہو چکی تھی مگر پھر ایک دن ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ زریاب صبح پانی لینے کنویں پر گئی، وہاں کچھ عورتیں موجود تھیں، وہ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اور جب زریاب کو دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ دیکھو تو یہ وہی غرور والی شہزادی ہے، اب تو فقیر کے ساتھ رہتی ہے، کل تک تاج پہنتی تھی آج مٹی ڈھو رہی ہے۔ زریاب کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں آگ لگ گئی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑتی ہوئی جھونپڑی واپس آئی، فراز کے سامنے آ کر چیخنے لگی، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میں محل میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ فراز خاموشی سے کھڑا رہا اور آہستہ سے بولا، اگر تم واپس جاؤ گی تو لوگ کہیں گے شہزادی غرور ہار گئی،
اور اگر تم یہیں رہو گی تو ایک دن یہی لوگ تمہیں سلام کریں گے. فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے زریاب. زریاب خاموش ہو گئی. مگر اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی. چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ فراز کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہے. وہ فقیر واقعی فقیر نہیں لگتا تھا. اگلی صبح جب زریاب نے محسوس کیا کہ فراز غائب ہو چکا ہے، مطلب کہیں جا چکا ہے، جھونپڑی میں صرف ایک چادر، ایک پرانا پیالہ اور ایک خط رکھا تھا. خط پر لکھا ہوا تھا، اگر تم نے صبر سیکھ لیا ہے تو اب سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے. زریاب نے چونک کر خط بند کیا. دل میں عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہو گیا. اس نے جھونپڑی کے دروازے سے باہر قدم رکھا. راستے میں گاؤں سب کسی طرف دوڑ رہے تھے. کیا ہوا؟ اس نے پوچھا. ایک عورت بولی، بادشاہ سلامت آج شکار پر آ رہے ہیں. سب لوگ محل کے قریب جمع ہو رہے ہیں. زریاب کا دل دھڑکنے لگا. شکار؟ بادشاہ؟ یہ وہی لفظ تھے جن سے اس کی زندگی بدلی تھی. وہ آہستہ آہستہ ہجوم کے ساتھ آگے بڑھی. جب بادشاہ کی لشکر سامنے پہنچی تو اس کی سانس سے رک گئی. آگے ایک سونے کے لباس میں ملبوس شخص گھوڑے پر سوار تھا. چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں وقار اور مسکراہٹ میں پہچان. یہ تو فراز ہے. زریاب کے قدم لڑکھڑا گئے. لشکر کے سپاہی چیخے، بادشاہ سلامت، بادشاہ فراز تشریف لا رہے ہیں. زریاب کی دنیا پل بھر میں بدل گئی. جس فقیر کے ساتھ وہ رہتی تھی وہ دراصل بادشاہ تھا. فراز گھوڑے سے اترا، زریاب کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، زریاب، میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ تمہاری تم سے پہچان کروائی ہے. تم خود سے اور انسانیت سے. میں وہی بادشاہ ہوں جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا. میں چاہتا تھا کہ تم جان سکو کہ شان و شوکت انسان کی نہیں، کردار کی زینت ہوتی ہے. زریاب زاروں کی طرح رونے لگی. میں غلط تھی. غرور نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی. تم نے مجھے وہ دکھایا جو محل کی دیواروں میں کبھی نظر نہیں آیا. غرور سب کچھ چھین لیتا ہے مگر عاجزی سب کچھ واپس دے دیتی ہے. اب تم وہ زریاب نہیں رہی جو محل کی ملکہ تھی. تم وہ ہو جس نے زندگی کا اصل تاج حاصل کر لیا ہے، عاجزی اور محبت کا تاج. لوگوں نے تالیاں بجائیں. زریاب کے آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے. محل کے دروازے دوبارہ کھلے، لیکن اس بار وہ غرور سے نہیں بلکہ شکرانے سے اندر داخل ہوئے. اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ غرور انسان کو اونچا نہیں بناتا بلکہ تنہا کر دیتا ہے، اور جو دل سے جھک جائے وہی تو اصل بادشاہ ہے.